السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، بہت ساری اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ تک پہنچانا ضروری ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کی صحت اچانک خراب ہو گئی ہے اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے ذاتی معالجین سے رجوع کیا ہے۔ اس کی کیا صورتحال ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اور اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ کو 12 مقدمات میں 9 مئی کے جو 12 مقدمات تھے ان میں بری کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ان کے وکلاء کیا کہہ رہے ہیں اور نون لیگی جو لوگ ہیں وہ بھی ایک اپنا موقف بیان کر رہے ہیں، اپنی باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا معاملات ہیں اس پر بات چیت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو گزشتہ روز سرگودا میں گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی جناب کچھ فوٹیجز ہیں میرے پاس اور یہ کیا معاملات تھے اس پر بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی میں ایک خاص بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہر جھوٹا الزام نہیں لگاتے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سچا جو موقف ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو غلط بات کی جا رہی ہے اس کی بھی میں نے آج تردید کرنی اور سچ بات جو ہے وہ سامنے لانا ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے سامنے کچھ اداکار پیش کیے گئے تھے، تو اب جناب سفارشات آ رہی ہیں کہ ان کو باقاعدہ انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ ان ساری اپڈیٹس میں نے انشاءاللہ آج آپ کو بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے۔ یہ جناب شام کو اچانک خبر آئی کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہوئی ہے اور ہنگامی بنیادوں پر انہوں نے جو جیل کے حکام تھے ان سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان سے ان کو رابطہ کرایا جائے تاکہ وہ ان کا معائنہ کر سکے، لیکن جیل حکام نے انکار کر دیا، جس پر انہوں نے باقاعدہ عدالت سے رجوع کیا ہے اور ان سے کہا جی کہ فوری طور پر ان کو معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیں، ایک تو 2 روز پہلے عمران خان صاحب کی بہن محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک کہا تھا اور بڑے فکر مند انداز میں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ایک ہوتا ہے جناب سوچنا اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ فیصلہ کیے جانا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ان کا کوئی خدشہ نہیں ہے بلکہ ان کے پاس اطلاع ہے، خبر ہے۔ اور اس وقت محترمہ علیمہ خان صاحبہ کیا جو چہرہ تھا، ان کی جو گفتگو تھی وہ بھی خاصی فکر مند تھی۔ کیا کہا تھا پہلے تو وہ سنیں کہ کیا کہہ رہی ہیں عمران خان صاحب کی جو بہن ہے، کیا کہہ رہی ہیں۔ ہمیں یہ بھی اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اگر یہ مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر میں کنوکٹ کریں اور 3 مہینے ان کو جیل میں رکھیں، کیا عمران خان کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ ایلیمینیٹ کر دیں، ان کو یہ ختم کر دیں؟ ہم اب اس چیز کے لیے آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں، ہم اکیلے ہی بیٹھ جائیں گے سڑک کے اوپر جا کر، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم اٹھیں گے نہیں اگر انہوں نے اس قسم کی جو حرکت سوچی بھی۔ اور یہ اگر سوچ رہے ہیں کہ جو کوئی اس قسم کی حرکت سوچ رہا ہے کہ جو فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن صرف اس لیے دینے کے لیے سارے کوششیں کر رہے ہیں، فیض عیسیٰ اگر چلا گیا، عمران خان نے کہا ہے کہ فیض عیسیٰ کے 2 مہینے جانے پہ یہ جو سارا الیکشن ہے یہ الٹ جائے گا۔ فیض عیسیٰ وہ شخص ہے جس نے ہر قسم کی کوشش کر رہا ہے، ہر قسم کی کوشش کر رہا ہے، کسی طرح عمران خان کو بھی ختم کر دے۔ اس نے پی ٹی آئی ختم کیا، لیکن سارا مقصد ان کا یہ تھا کہ عمران خان کو ختم کیا جائے۔ جی، اس گفتگو میں وہی 2 پہلو، ایک تو یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اطلاع نہیں ہے، باقاعدہ خبر ہے، مطلب ایک اطلاع دی گئی ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا شک ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے ان کے اپنے سورسز ہیں اور ان تک انفارم کرنے والے لوگ بھی ہیں، وہ ان کی بہن بھی ہیں، تو تھوڑا سا وہ اس پر گلہ بھی کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے کہ دیکھیں آپ اگر نہیں بھی نکلے تو وہ کم از کم جیل سے باہر آ کر بیٹھیں گی۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا جا رہا ہے ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ ان کو سیاسی بنیادوں پر جناب ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، بلکہ 2 پہلو ہو سکتے ہیں، ایک سیاسی زندگی ختم کی جائے اور ایک ان کی اپنی جسمانی زندگی ختم کی جائے۔ تو مطلب یہاں جسمانی طور پر جناب ان کو باقاعدہ خدشات انہوں نے ظاہر کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی ان کے بھائی کی جان کو خطرہ ہے اور جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے ان کی زندگی ایلیمینیٹ کرنے کا جناب باقاعدہ فیصلہ کر لیا اور اس پر جناب ارادہ ظاہر کر دیا۔ اور اس کے فوراً بعد ہی عمران خان صاحب کی صحت اچانک خراب ہوئی ہے، ان کو ڈی لنک نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر جناب مجلس وحدت مسلمین کے جو سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباد صاحب، انہوں نے پہلا رد عمل دیا ہے
ان کا کہنا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو ختم کرے گا در حقیقت وہ پاکستان کو ختم کرے گا، اور وہ اپنی آپ کو جناب مارے گا. جو وہ اس کا وار عمران خان پر نہیں ہوگا بلکہ اپنے آپ پر ہوگا. عمران خان تاریخ میں امر ہو چکا ہے، وہ لیجنڈ ہے، لیونگ لیجنڈ ہے. وہ لوگ جو زندگی میں جناب امر ہو چکے ہوتے ہیں ان میں ہے. بہرحال یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور اس حوالے سے پارٹی کا شاید جو ان کا کور کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں بھی اس چیز کو باقاعدہ ڈسکس کیا جائے، اور توقع کی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو چونکہ خدشات ہیں تو عدالت بھی فوری طور پر جناب ان کو ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان سے کہے گی کہ وہ جا کر ان کا معائنہ کریں، اور ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی کرانے کی باقاعدہ اجازت دی جائے. دوسری طرف جناب محترمہ بشرا بی بی صاحبہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بری کر دی گئی. جناب جج صاحب نے انہیں کہا کہ ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے، باعزت بری کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جناب کوئی ایویڈنسز نہیں ہے. اس حوالے سے ایک جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ میرٹ پر فیصلہ ہوا ہے، اور جو دوسرے مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کے خدشات کچھ اور ہیں. پہلے پی ٹی آئی کا موقف سنتے ہیں کہ ان کے اپنے وکیل کیا کہہ رہے ہیں. سلمان صفدر صاحب اس کیس کے خاتمے کے حوالے سے ذرا ملاحظہ فرمائیں. دنوں کے بعد 9 مئی کا ایک بڑا اچھا فیصلہ جج صاحب کا خوشائن. لوگوں کو بچانا چاہیے. 12 مقدمات میں انصاف ہوا ہے. 12 مقدمات میں جج صاحب نے اسی سٹیج پر کہہ دیا ہے کہ یہ شہادتیں اور یہ ایویڈنس اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر چارج فریم کیا جا سکے اور ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں، اور اس سے ایک سائی آف ریلیف ہے. جو آن گوئنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو کیسز چل رہے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں کامیابیاں ہوں. تھینک یو ویری مچ. دوسری طرف جناب جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ 2-3 روز پہلے ایک آنے والی خبر کو بیس بنا رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ سے چونکہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہوں، یا کچھ بیانات ایسے ہیں جو دینے کے لیے تیار ہوں جو ان کے بقول سچ ہیں اور خاص اینگلنگ سے دے دیے جائیں، تو اس پر جناب وہ ان کے سارے مقدمات ختم کیے جا سکتے ہیں اور ان کو فوری طور پر رہا بھی کیا جا سکتا ہے. تو نون لیگ کے حلقوں کا اور کچھ اور ذرائع کا بھی کہنا یہی ہے کہ یہ ایشورنس دی جا رہی ہے ان کو کہ آپ اگر تیار ہوں تو یہ سارے مقدمات آپ پر ختم، اور آپ کو کسی وقت رہائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس میں ان کی جناب فوری طور پر رہائی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے سائفر کیس میں ان کا ہے نہیں، القادر ٹرسٹ کیس میں ان کا نام تھا، اس میں بھی جناب ان کی ضمانت ہو چکی ہے. تو اب یہ کیس وہ ہے جو 9 مئی کے کیس میں ان کو الجھایا جانا تھا، اور یہاں ان کو بالکل ڈسچارج بھی کر دیا گیا. تو جو لوگ جناب پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ آن میرٹ ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ باقی بھی آن میرٹ ہی ہیں. مطلب وہ بھی جھوٹے بھی، یہ جھوٹا مقدمہ تھا جو عمران خان پر دیگر لوگوں پر مقدمات ہیں وہ بھی بالکل جھوٹے ہیں. لیکن اس سطح پر انسداد دہشت گردی کی سطح پر یہ لوور کورٹ ہے، تو ان پر جناب باقیوں کو اگر تنگ کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر ایک معنی خیز سی صورتحال ہے. لیکن بہرحال ایک دو دنوں میں یہ ساری صورتحال سامنے آ جائے گی. اچھا، اب میں بات کرنا چاہوں گا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے. جناب ایک ان کے لفظوں کو جوڑ کر ایک کلپ بنایا جا رہا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے بجلی ریلیف میں جناب ریلیف دی ہے 14 روپے پر یونٹ بجلی کے ریٹ کم کیے ہیں، یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، 2 مہینوں کے لیے. تو گویا وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ 2 مہینے کا شارٹ ٹرم نہیں ہوگا تو لانگ ٹرم کیسے اسے کہہ سکتے ہیں، یہ صاحب ذرا شارٹ ٹرم ہے. اس حوالے سے جو ان کا کلپ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے، ذرا سنیں. اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے. یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے. لیکن میری رائے اس سے مختلف ہے. دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ نے سچ بات کہنی ہے تو وہ ہر طرف سے سچ ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے کسی جناب جن سے آپ اتفاق نہیں کرتے ان پر غلط کیچڑ اچھالا جا رہا ہے تو آپ وہاں خاموش رہیں. آپ کہنے یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ تو نہیں، یا میرے نقطہ نظر والے کے ساتھ تو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. آپ لفظوں کو جو ہے اس طرح تروڑ مروڑ نہیں سکتے. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، 2 مہینے کے لیے. لیکن اس میں آگے انہوں نے اضافہ جو کیا ہے وہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد ہم ایک بڑا پروگرام لا رہے ہیں، یعنی 2 مہینے کے بعد ایک بڑا پروگرام لا رہے ہیں اور وہ سولر کا ہوگا. اب وہ سولر لائیں نہ لائیں، وہاں وہ بےایمانی کریں، وہاں وہ کرپشن کریں، کچھ بھی کریں، وہ ایک علیحدہ بات. میرے اس سے بالکل، یعنی محترمہ مریم نواز صاحبہ خود بہت بڑی فنکار ہے، آپ کو پتا ہے بہت کچھ، لیکن یہاں پر اس موقع پر میں اتفاق نہیں کرتا. ان کی پوری بات کو جو سیاق و سباق ہے اس کے ساتھ سمجھا جائے
اس حوالے سے انہوں نے siyaasat.pk کو نوٹس بھی کہا جاری کریں گے، اور میرے خیال میں ان کی پوری گفتگو سنیں، 17 سیکنڈ کا جناب ان کا جو ٹوٹل کلپ ہے وہ یہ ہے، وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اور میں بہت سن رہی ہوں ٹی وی پہ کہ جی یہ شارٹ ٹرم ریلیف ہے، یہ شارٹ ٹرم ریلیف نہیں ہے، یہ 2 ماہ کا ریلیف ہے۔ اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ بلوں سے نجات دے گا۔ تو جناب یہ پورا کلپ، اور آپ یہاں سلپ آف ٹنگ بھی نہیں ہے، بعض اوقات سلپ آف ٹنگ ہوتی ہے نا، آپ درمیان میں کٹ کر دیتے ہیں، کٹ نہ کریں، پوری سنیں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن یہ گڑبڑ کی جاتی ہے نون لیگ کے ساتھ، تو اب ایک آدھ مرتبہ کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ تو مسلسل کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر عمران خان صاحب نے گزشتہ روز جیل میں کہا کہ جو فیض حمید صاحب تھے وہ DGISI تھے، وہ افغان کنیکشن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہاں دہشت گردی کے معاملات تھے جو، اور امریکہ کا انخلاء ہو رہا تھا، اس معاملے میں وہ انوالو تھے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا ٹرانسفر ہو۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے لیکن اسے ضائع کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں ہمارے سے مراد کہا جا رہا ہے کہ وہ PTI کا اثاثہ تھے، لیکن ان کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو وہ پہلے افغان کنیکشن کی بات کرتے ہیں اور افغانستان کی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب بھی ٹیررزم ہو رہا ہے۔ تو درمیان میں جب ہمارا ایسٹس کہتے ہیں تو وہ PTI نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک بلنڈر مار رہے تھے، ایک تہمت لگا رہے تھے، یہاں بھی ایک تہمت ہے۔ دیکھیں ان کا تو ویڈیو بیان ہے پھر بھی، لیکن عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، ان کو تو جو رپورٹر آ کے رپورٹ کرتے ہیں اس میں رپورٹنگ کی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، اور رپورٹرز نے بھی نہیں کہا کہ اس نے کہا جی کہ PTI کا اثاثہ تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا وہ ہمارا اثاثہ یعنی ملک کا اثاثہ تھے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ نون لیگ کو تو ہمارا سے مراد کبھی ملک کا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ تو ہمارے سے مراد انتفاق انڈسٹری سوچتے ہیں، وہ ملک کے بارے میں ہمارا کے طور پر نہیں سوچتے، تو یہ بھی ایک فالٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال لفظوں کی اس طریقے سے گرفت کرنے لگ جائیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی۔ دیکھیں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ کہاں پہ ٹانگ گئی، بعد میں اس کو ایڈمٹ کیا، اس نے کہا جی، اگرچہ اس نے پولیٹیکلی کہا جی یہ جو ٹانگیں کانپ جانے سے اگلا درجہ ہوتا ہے جناب خوف کا، لیکن بہرحال یہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں معافی ضمیر کو آپ اگنور بالکل نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، دوسری طرف اگر بلنڈر دیکھنا تو میاں نواز شریف صاحب کا دیکھیں، یعنی گزشتہ دنوں 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب مری میں مال روڈ پر جناب ان کا ایک بہت بڑا بینر لگایا گیا تھا، لوگوں نے وہاں جوتا باری کی، ان کو جوتے مارے ان کی تصویر کو، اس پر جناب DSP معطل کر دیا گیا، انسداد دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے۔ جوتا مارنا وہ بھی تصویر کو، اور اس پر انسداد دہشت گردی، مطلب انہیں شرم نہیں آتی کہ دنیا کیا کہے گی، اور ان کو جناب معطل کرا دیے گئے، تبدیل کرا دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ آئندہ ان کی کوئی بہت زیادہ بے حرمتی نہ ہو۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ عمران خان نواز شریف صاحب باقاعدہ خوف کا شکار ہیں، وہ باہر نہیں نکلتے ہیں، وہ گاڑی سے باہر نہیں آتے، لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور ایک نیا ڈرامہ کریٹ کیا گیا جب وہ مری سے گزر رہے تھے، تو باقاعدہ پلانٹڈ لوگ وہاں، جن کو آپ اداکار بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو لائے گئے اور انہوں نے آ کر گفتگو کی۔ اچھا، بڑی عجیب سی صورتحال یہ تھی، اس کو میں خاص طور پر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نواز شریف صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو نواز شریف کی طرف تو منہ کر لو نا، آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے جناب محبت کا اظہار یہ کون سا ہوتا ہے؟ اور والہانہ محبت کا اظہار، مطلب یہ اس قدر مصنوعی تھا۔ اور اس پر تو جناب باقاعدہ منصور علی خان نے بھی کہا کہ میاں صاحب اب جب ایسا ڈرامہ پلاٹ کیا کریں تو کم سے کم گاڑی سے باہر ہی آ جایا کریں تاکہ لگے کہ جناب اصلی ڈرامہ ہے۔ تو اس قسم کے ڈرامے یہ ہوتے ہیں جناب، ذرا دیکھیں۔ میں بیان نہیں کر سکتا سر، حقیقی معنوں میں محسن ہے میاں صاحب، خدا کی قسم پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا سر آپ نے، سر نوجوان نسل آپ کے ساتھ، سر جب تک جیئیں گے مریں گے سر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے سر۔ آپ کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں میں سر، یہ میری خواہش ہے، یہ میرا خواب ہے سر، اللہ مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میاں صاحب کو میں وزیر اعظم نہ دیکھ لوں سر۔ پاکستان میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا سر آپ نے کیا، سی پیک کو لے کر سر JF-17 سر ناقابل تذکیر آپ نے بنایا اس ملک۔ باقی جہاں تک ریلیف کا معاملہ تھا بجلی کے بلوں میں، اس پر جناب جو بہترین تبصرہ کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن صاحب نے کہا۔ اس نے کہا جی کیا دو طرفہ تماشا ہے کہ چھوٹا بھائی آ کر ہم پر ٹیکس لگاتا ہے، 50 روپے اضافہ کر دیتا ہے پر یونٹ، اور بڑے بھائی آتے ہیں اور وہ 14 روپے صرف پنجاب میں کم کرتے ہیں۔ حقائق تو یہ ہیں، اور اس پر جناب کروڑوں روپے کے آگے اشتہار دیے جاتے ہیں۔ کنگلا ملک ہے،
کھانے کو زہر کھانے کو جناب پیسے نہیں ہیں. مریم نواز صاحبہ کے اشتہار کروڑوں روپے ہر اخبار کو جناب آدھے صفحے کے پورے صفحے کے اشتہار دیے جا رہے ہیں. یہ شرم کا مقام ہے. اور اس کا جواب بھی بالکل درست دیا ہے جو شرجیل میمن نے دیا ہے. کچھ رحم کرو, خود پہلے ظلم کرتے ہو جناب اور پھر جناب آنسو پوچھتے ہوئے جناب بڑے بسیہ بھی بن جاتے ہو. تمہاری اصلیت سے جو ہے وہ پوری قوم واقف ہو چکی ہے. اس حوالے سے جناب فواد چودھری صاحب نے, آپ کو ہوتا ہے وہ بھی انٹیلیکچول ہیں, انہوں نے جناب ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی اس ساری صورتحال کا جو حل ہے وہ قومی حکومت کا قیام ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں مکمل آئینی بریک ڈاؤن ہو چکا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, ہائی کورٹ کے احکامات ردی کی ٹوکری میں پھینکے جا رہے ہیں, غیر قانونی اغوا روز کا معمول ہے اور انسانی حقوق ناپائید ہیں. ان حالات میں ملک شدت پسند گروہوں کے ہاتھوں میں جانے کا خدشہ بڑھ رہا ہے اور سیاسی تباہی سے نکلنے کا واحد حل تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل قومی حکومت کا قیام ہے جو الیکشن کمیشن کی ازسر نو تشکیل کرے اور متفقہ نظام کے ذریعے عوام کی منتخب حکومت کا قیام عمل میں لائے. الیکشن کمیشن کی جناب اس میں جو تشکیل نو ہے وہ بہت ضروری ہے, ورنہ پھر اس قسم کے جعلی الیکشن اور جعلی الیکشن ہوتے رہیں گے. قوم کا الیکشن سے اعتبار اٹھ جائے گا, جمہوریت سے اعتبار اٹھ جائے گا اور پھر خدا نخواستہ پاکستان سے اعتبار اٹھ جائے گا. گزشتہ روز جناب ایک اور فلم چلائی گئی, یہ سرگودا میں جناب صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کی پیشی تھی, اور جب یہ پہنچی وہاں پر تو پتہ چلا کہ حکومت نے 1 مہینے کے لیے ان کے نظر بندی کے آرڈر جاری کر دیے. اگرچہ وہ آرڈر سامنے نہیں آئے لیکن ان کو اطلاع تھی, اور ایسے میں جناب بڑی سراسر اور باہر بہت زیادہ پولیس کی نفری تھی, بھاری نفری تھی, اور ان کا خیال تھا کہ ہم ان کو جناب یہاں سے گرفتار کر لیں گے. لیکن وہاں کے MNA ہیں جناب شفقت صاحب, ان کے بھائی ایڈوکیٹ ہیں وہاں پر, انہوں نے جناب انہیں خفیہ راستے سے نکالا اور وہ رات گئے تک گرفتار نہیں ہوئی تھی جناب. جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی گرفتاری ان کی نہیں ہوئی, اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ جو صبح آئے گی اس میں جناب ان نظر بندی کے احکامات کو باقاعدہ چیلنج کیا جائے گا. اچھا, نظر بندی کے احکامات عام طور پر DC لیول پر, ضلعی لیول پر ہے, تو یہ سرگودا میں تھے. سرگودا میں اگر وہ کو بند کر دیا جاتا تو ذرا مشکل ہو جاتا. ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی مہربانی تھی کہ یہاں سے جانے نہ پائیں, لیکن وہ جناب اچانک وہاں سے نکلیں اور اپنی گاڑی میں پہنچنے میں کامیاب ہوئی. کیا وہ ڈرامائی صورتحال تھی, ذرا ملاحظہ فرمائیں. میم صرف 2 منٹ دے دیں, صرف 2 منٹ, صرف ایک 2 منٹ دے دیں. ایک چھوٹا سا شارٹ, بیٹھو جلدی کرو. بہرحال جی وہ تو روانہ ہو گئی سرگودا سے, اور پتہ چلا ہے جناب کہ سرگودا کی پولیس پر اس وقت شامت آئی ہوئی ہے. رات گئے پوچھ گچھ ہو رہی تھی کہ 2 لڑکیاں آپ سے نہیں پکڑی جاتی, آپ تو کہتے تھے کہ ہم یہ اگلوا لیں گے, یہ کر لیں گے, ان کو سیدھا کر دیں گے. آپ کی حالت یہ ہے, اور متوقع ہے کہ شاید ان میں سے کچھ اہم لوگوں کے باقاعدہ ٹرانسفر بھی کر دیے جائیں. سامعین, یہ میری اب تک کی جناب گزارشات تھی. مجھے اپنی چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.